Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ البقرہ کی آیت 186 186 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو قریب ہی ہوں۔ کوئی بھی دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ مجھے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ صحیح راستہ پا جائیں۔ بہت عام ہے یہ ترجمہ، یہاں پر جگہ جگہ اسے ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے کہ میں ہر دعا کو قبول کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے۔ قبول لفظ خود عربی کا ہے، قرآن میں آیا کئی جگہ۔ یہاں پر لفظ قبول کہیں نہیں آیا، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہاری پکار کا جواب دوں گا تاکہ تمہیں صحیح راستہ ملے۔ ہر ایک کی دعا قبول کروں گا یہ وعدہ نہیں ہے۔ قبول لفظ دیکھیے، مثال کے طور پر یہ آیت سورہ ابراہیم کی بہت سی آیات ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے اور میری ذریت نسل کو نماز کا، صلاۃ کا قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور دعا کو میری قبول فرما۔ تو یہ تقبل، یہ قبول آیا کہ قبول فرما۔ اس میں اور جواب دینے میں فرق ہے۔ ہر ایک کی دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ پھر الگ ایک مسئلہ ہے، یہ الگ حدیث ہے کہ ایمان لانے والے بندوں کی دعا جمع ہو جاتی ہے، دعا کے نتیجے میں اگر وہ نہیں ملتا تو کوئی تکلیف دہ چیز اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا وہ دعا آخرت کے سرمایے توشے کے طور پر جمع ہو جاتی ہے، اپنی جگہ بات ہے۔ قبولیابی اس شکل میں جو حدیث میں آیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا والے تو یہیں پر قبولیابی کی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی، انہیں کہا میرے دعا قبول کر، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ اور دعائیں ہیں آگے، اس کی ضرورتیں یہاں پر ہیں۔ لیکن تو دعا ہوتی ہے کہ بھئی میری غلطیوں کو معاف فرما دے، وہ بھی ایسے قبول نہیں ہوتی، کسی کی نہیں، جب تک اس راستے میں کوشش نہیں کرتا وہ۔ تب یہ ہے کہ پچھلی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ڈھک دے، اور وہ توبہ توبہ کی اور استغفر اللہ کی تسبیحیں خالی پڑھتا رہے، یا وقتاً فوقتاً کہتا رہے معاف کر دے، وہ بھی اس شکل میں قبول نہیں ہوتے۔ یہاں لوگ بہت دنیا میں دعائیں کرتے ہیں، یہ جگہ جگہ آستانوں پہ کیوں جانا پڑتا ہے؟ جو علم نہیں رکھتے، مسلیڈ انہیں دوسرے کر دیتے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی، غیر مسلموں میں سے بھی۔ جب اس نے کہا کہ میں تو قریب ہی ہوں، تو دعا مانگی اور سب قبول ہو جائے۔ جب نہیں ہوتی تب انہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ، فلاں دیوتا یا فلاں دیوی، وہاں جاؤ تو قبول ہوگی۔ تو قبولیابی کے لیے جاتے ہیں، جب قبول نہیں ہوتی وہاں کیوں جائیں گے اگر یہاں قبول ہو رہی ہوں گی؟ اور پھر وہاں جیب سے نوٹ نکالنے پڑتے ہیں، چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں، طرح طرح کے فراڈ ہوتے ہیں جسے سب جانتے ہیں، ان فراڈز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سب کی نظر پر ہوتے ہیں سارے فراڈز۔ جو چڑھاوا چڑھتا ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ لیکن یہ سب وہ کر رہے ہوتے ہیں دعا کی قبولیابی کے لیے۔ اگر دعا کی قبولیابی ان کی ایشور کے قریب ہونے سے، اللہ کے قربت
کا احساس سے یہیں پر ساری قبول ہو جاتی تو وہ گھر بیٹھ کے دعا مانگتے اور سب کی قبول ہوتی رہتی. وہاں بھی پھر ان کے ایجنٹ لگے ہوتے ہیں طرح طرح کے قصے سنانے کے لیے لوگوں کو کہ کیسے کیسے یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کس کس کی ہو گئیں. اب جس کی نہیں بھی سمجھتا میری کوئی میں نے کچھ وہ ٹھیک سے نہیں چڑھایا تھا، جو کچھ چڑھایا تھا، جو کچھ باندھنا تھا وہ ٹھیک سے نہیں باندھا تھا، جو پرہیز بتائے تھے وہ پرہیز ٹھیک سے نہیں کیے تھے. جس کی مراد پوری ہو جاتی ہے وہ دنیا میں پبلسٹی کرتا ہے کہ ہم وہاں گئے تھے اس لیے ہو گئی. بھائی دو ہی راستے ہیں، یا تو ہو جائے گا کام یا نہیں ہوگا. تو اگر کہیں نہیں جائے تب بھی بہت سے لوگوں کے کام ہو جائیں گے، بہت سوں کے نہیں ہوں گے. جن کے ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اور مسلیڈ ہوتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہو گیا جہاں گئے تھے. جن کے نہیں ہوتے وہ یہ سمجھ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے کرنے میں کچھ غلطی ہو گئی تھی، جو آداب تھے اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی. پھر وہ یہاں استخارے بتائے جاتے ہیں. کتابوں کو استخارہ بتا دیجئے، اس کے لیے لڑکی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے. استخارے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. وہ ٹی وی پر پروگرام آتے ہیں جس پہ استخارے چل رہے ہیں اور وہ بھیڑ ہے، ایک سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. فلاں کام کے لیے استخارہ بتا دیجیے، تو الگ الگ کا اس کے لیے وہ الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ یا پڑھنے کو دے دیتے ہیں یا کچھ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا کرو. تو وہ استخارے کا جواب دے رہے ہیں. استخارہ اسے کہتے ہی نہیں ہے. استخارہ تو اللہ کے اختیار کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں اس سے یہ طلب کرنا کہ جو استخارے کی مسنون دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، یہ دعا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ فلاں کام میرے لیے اگر اچھا ہے تو اسے جو اس کا مفہوم ہے اسے میرے لیے طے فرما دے اور مجھے اس پر راضی کر دے، اور یہ میرے لیے اگر شر ہے میری دنیا اور عاقبت اور آخرت کے لیے اور معاش کے لیے اور زندگی کے لیے تو اس کام سے مجھے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے. تو کسی کام اس مسنون استخارے کی دعا یا استخارے کی نماز کا مطلب جو استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے سلسلے میں اللہ سے پہلے وہ کام پہلے تو آپ کے رزلٹ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ میں یہ کروں یا نہ کروں کسی ایک کام کی. تو پھر اس میں اس کے سلسلے میں جو خیر ہو وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اگر میرے لیے اچھا ہے تو یہ ہو جائے، میرے لیے نہیں اچھا ہے تو نہ ہو. تو وہ استخارے کا مفہوم سارے عوام میں بدل دیا وہ پیسے کمانے کے لیے. کچھ کوئی اور لفظ لے لیتے بجائے اس کے کہ وہ لفظ وہ اٹھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا الگ مفہوم میں، اس کا مفہوم بدل کے. اور ان کو وہ طرح طرح کے طریقے بتاتے ہیں کہ وہ اس کاروبار کے لیے وہ کہہ رہے ہیں مجھے استخارہ کرنا ہے کہ میں کاروبار کیا کروں. تو کیا کروں کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، فلاں کروں یا نہ کروں، فلاں کام کروں یا نہ کروں. تو اس میں کروں یا نہ کروں میں اللہ کی طرف سے جو خیر ہوگا وہ اللہ کی طرف سے راستے آسان ہو جائیں گے. لیکن لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ انہیں پڑھنے کو دے دیا جائے وہ اس سے کام ہو جائیں. تو وہ پڑھنے کو وہ الگ الگ کو ہر ایک کو کچھ بتا دیتے ہیں تو وہ استخارہ ہو گیا. میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے قبول لفظ جو ہے وہ خود قرآن کا ہے. وہاں اس آیت کے اندر لفظ قبول نہیں آیا، میں جواب دیتا ہوں. قبول بھی کرتا ہے لیکن وہ جو آیت آئی اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، اب یہ اس کا صحیح ترجمہ اس کا پہلے جو ترجمہ تھا وہ جو بہت زیادہ رائج ہے وہ تھا. اب اس آیت کا یہ صحیح ترجمہ کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو بتانا کہ کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تمہارے قریب ہے. طریقے پوچھیں تمہارے قریب ہے. جو قریب ہو اس کے لیے کسی کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کسی ہائر اتھارٹی کوئی اپلیکیشن لے کر گئے آپ، جس سے کہ ہائر اتھارٹی ان کی پہنچ ہو گئی، آپ میز پر بیٹھے ہیں، آپ قریب میں ہیں. اب بتائیے اپنی اپلیکیشن جب وہ کہیں کہ کیا چاہتے ہو تو چپراسی کو جلدی سے بھاگ کے چپراسی کے پاس جائے کہ ان کو سر کو یہ
سے میری اپلیکیشن کی سفارش کر دو، تو بھگا دے گا نا کہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا چاہیے اور تم پکڑ کے چپراسی کو لا رہے ہو میرے پاس۔ تو کہتے ہیں نہیں، پہلے چپراسی کے پاس جاؤ، پھر کلرک کے پاس جاؤ، پھر پی اے کے پاس جاؤ، پھر یہ بھی کرنا پڑتا ہے کئی لوگوں کو، وہاں کرنا پڑتا ہے جو دور ہوتے ہیں، جن تک پہنچ نہیں ہوتی، اور جو جسے بتایا قریب ہے اس کے لیے نہیں کرنا پڑے گا۔ اور بڑی آسان سی بات بتا دی کہ جواب تو سب کو دیتا ہوں، ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پھر ایک اور اہم بات کہ یہ آیت روزوں کے سلسلے میں جو چند آیات ہیں ان کے درمیان میں آئی، اس سے پہلے روزوں کی بات تھی، اس کے بعد پھر روزوں کی کا تذکرہ، اس کے بعد پھر ہے آگے روزوں کے مسائل کا۔ تو کنٹیکسٹ اور سیاق و سباق سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، یہ صوم کیا چیز ہے؟ لفظ روزہ بھی نہیں، رکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، رک جانا کچھ اللہ کی رضا کی وجہ سے، کبھی کبھی ان چیزوں سے بھی رک جانا جو اللہ کی رضا کی وجہ سے کہ جو عام حالات میں جائز ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اور ان سب سے تو رکنا ہی جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے درمیان میں یہ آیت ہے کہ میں جواب دیتا ہوں جب میں قریب ہو جاتا ہوں اس حالت کے اندر جب اللہ کی رضا کے لیے کچھ جائز چیزوں کو سے بھی رکے اور اپنے اوپر کنٹرول کیا تو اس کی قربت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ فطری طور پر سوال آتا ہے، قریب ہے، کوئی مل گئے، کبھی ملاقات ہی نہیں تھی تو آج یہ سوال پوچھ لیں، آج فلاں چیز مانگ لیں۔ تو اس لیے درمیان میں یہ آیت آئی کہ اسے مانگنے کے سلسلے میں بھی سمجھ لو کیا ہوتا ہے، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا میں قریب ہوں، میرے پاس سے جواب آتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی تو جواب دیں واپس، جو میں نے کہا اس کا جواب، ایک جواب آیا کیا کرو تم حکم، اس کا جواب یہ رسپونڈ کریں صحیح طریقے سے، پھر ویسے کریں جو بتایا تھا، طریقہ آ گیا، جو بتایا تھا وہ کریں۔ اب وہ نہیں کر رہے ہیں، خالی لمبی لمبی جسے وہ دعا کہتے ہیں وہ دعائیں مانگے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی تو رسپونڈ کریں، کوئی لبیک کہیں میری جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے اوپر، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مکمل یقین رکھیں اس بات کے اوپر کہ جب میرا جواب آ جائے تو مکمل یقین رکھیں اس بات کے اوپر کہ یہی راستہ ہے جو کامیابی کی طرف لے جائے گا، پھر اس میں شک نہ ہو، یہ ہے اس جگہ پر ایمان کہ میرے اوپر ایمان لائیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں صحیح راستہ مل جائے گا۔ دیکھیے یہ لفظ جواب دینا قرآن شریف میں بہت سی آیات میں آیا، اور تقریباً سب جگہ یہ قبول ترجمہ کر لیا جاتا ہے، تو اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے بھی طرح طرح کے اور بھٹکانے والے آتے ہیں، اور بہت سے موقعوں پہ خود اپنے اندر شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتنے دنوں سے دعا مانگ رہے ہیں، ارے کچھ نہیں، فضول باتیں ہیں۔ پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہٹ ہی جاتے ہیں، کہتے ہیں خدا کچھ نہیں ہے، زمانے ہو گئے فلاں چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں قبول کرتا ہوں قبول کرتا ہوں۔ دو فریقوں کے درمیان میں مقدمہ ہو اور دونوں ہی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوں، تو اس میں، اور دونوں دعا مانگ رہے ہیں، دونوں ایمان والے ہیں، قبول تو ایک کی ہوگی، ایک جیتے گا ایک ہارے گا۔ دو ٹیموں میں مقابلہ ہے، دونوں نے محنت کی ہے خوب، اب وہاں ٹیکنیکس ہوں گی، وہاں پر مہارت ہوگی، وہاں پر مشق ہوگی، وہاں محنتیں ہوں گی، اس کے ذریعے ٹیم جیتے گی۔ اب دونوں دعا کر رہے ہیں، ایک ٹیم ہارے گی ایک جیتے گی، دعا دونوں کر رہے تھے۔ ایک ٹیم کے اندر مسلمان ہیں، دوسری ٹیم کے اندر غیر مسلم ہیں، اور یہ مسلمان خوب دعا مانگ کر آئے، سب دن رات ہارتے ہیں، تو ہار گئے، ان کی قبول نہیں ہوئی، وہ جیت گئے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں دعا کی تھی نہیں تھی کی تھی، یا کسی نے ییشو سے کی تھی اور کسی نے اپنے بھگوان سے کی تھی، اور وہ جیت گئے۔ تو یہ ذہن کے اندر یہ تصور جو ڈال دیا گیا ہے جگہ جگہ
یہ غلط ہے. اور یہ جگہ جگہ دیکھیے اور چند آیات ایسی کہ جہاں ترجمہ قبول کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والو اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دو. ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ کہ صحیح راستہ اسی کی طرف سے ملے گا، یہ ایمان یہاں پر. اور استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کو رسپونڈ کرو، ان کا جواب دو. کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، تمہیں زندہ کر دیتی ہے، ادھر بلائیں تو ان کا جواب دو، انہیں رسپونڈ کرو. یعنی پھر جو ہدایات آئیں اس پر عمل کرو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل آیت نمبر 62. یا وہ کون ہے جو مضطر، سخت بے چینی کی حالت میں کوئی جب اسے پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے. اب ان دونوں میں ریلیشن شپ، جواب دیتا ہے اور تکلیف کو دور کر. جواب اس کے جواب کے بتایا کہ اچھا سوال آپ نے کیا کہ کیا کریں، بہت پریشانی ہے، آپ یہ کر لیجئے، تو پھر تکلیف دور ہو جائے گی. تو ان دونوں میں ریلیشن شپ یہی ہے. ورنہ ہر ایک جو پکارتا ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کی، اب وہاں تو قبول ہے کے بارے میں حدیث میں یہ آیا کہ یا تو کوئی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل جائے گی یا آخرت میں جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اب پھر یہاں پر دیکھیے اس آیت کے اندر الگ الگ سچویشنز ہیں. کوئی یہی دنیا کی تکلیف ہے، اگر یکشف السوء اسے دور کر دیتا ہے، تب ہوئی قبولیہ بھی. جواب آتا ہے اور تکلیف دور ہوتی ہے اگر جواب پر عمل کرنے سے. تو وہ جواب دیتا ہے بے چین کو اگر جب اسے پکارا جاتا ہے. ہر ایک جو پکارتا ہے یا ہر ایک جو دعا کرتا ہے اس کی تکلیف دور نہیں ہو جاتی ہے دنیاوی طور پر ایسے ہی خالی ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگنے سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارنا، مجھ سے دعا کرنا، میں جواب دوں گا، تمہارا بتاؤں گا کیسے تکلیف دور ہوگی. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، لفظ عبادت دیکھیں یہاں پر آئے، پھر عبادت کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا کیا ہے یہاں پر. اور جو لوگ بے نیازی برتتے ہیں، گھمنڈ برتتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، اپنی انا میں رہتے ہیں میری عبادت کے معاملے میں، یعنی میرے بندے ہونے میں، میرے سامنے چھوٹے بننے میں، مجھے پکارنے میں ہے لیکن میں خود کر لوں گا. کہا کہ اللہ کی ضرورت ایسا ہے جیسے بے نیازی ہو گئی اس سے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اسے پسند نہیں ہے کہ اس کو نہیں پکاریں تو یہ استکبار ہوا اور اس کے سامنے بندگی نہیں ہوئی. اور جو جواب اس کے پاس سے آئے اس جواب کو نظر انداز کر دیں، یہ بھی استکبار ہوا. کہا ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا ہے نا، لیکن ایسے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. سیدخلون جہنم داخرین، تو ان لوگوں کے لیے یہ دنیا بھی جہنم بن جائے گی، ان کو ذلیل ہوں گے وہ، اور ان قریب جلدی ہی ان کو داخل کیا جائے گا، وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر. تو یہ اس جہنم کی بات بھی یہاں دنیا کے اندر کہ پھر ان کے لیے وہ جہنم میں پڑے رہیں گے اور ذلیل بھی ہوں گے. تو یہ میں نے چند آیات آپ کو بتائی تھی کہ یہ سب جگہ پر ترجمہ قبول کر لیتے ہیں. لفظ ہے جواب دینا، رسپونڈ کرنا. اس کے پاس سے جواب آتا ہے اور تم اس کے مطابق رسپونڈ کرو. جواب کون سنتا ہے؟ اب وہ وحی آتی تھی انبیاء علیہ السلام کے پاس، جو کچھ آتی تھی ہدایت وہ اسے قبول کرتے تھے، وہ اس پر لبیک کہتے تھے، وہ لوگوں تک لے جاتے تھے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ فرشتے آئے تو ان سے سوال کر لیا، نبی نے کوئی سوال کر لیا، تو آپ کیسے سوال کریں گے اور آپ کیسے جواب سنیں گے؟ کوئی فرشتے آ رہے ہیں جواب دینے کے لیے، یا کہیں کوئی خاص طرح کا ریکارڈر کہیں لگائیں گے کہ جواب کیا آیا؟ دیکھیے قرآن نے یہ بتایا سورہ انبیاء آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ایک کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل فرمائی، تمہارا ہی ذکر ہے اس کے اندر. افلا تعقلون، اب عقل سے کام نہیں لوگے پھر بھی؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہارا ذکر آ چکا تمہارے پاس.
وہ جسے مستقبل کی بھی تمام خبریں قیامت تک کی جس کے علم میں ہیں، اسے معلوم ہے کون کیا سوال کرے گا، یہ بھی پہلے سے معلوم ہے، وہ جانتا ہے کب کون اس کے بندوں میں سے کیا سوال کرے گا، تو جواب بھیج دیا اس نے۔ اب اس جواب لیجیے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، جواب تو دے چکا ہوں، اب الگ پھر وہی نہیں آئے گی، کوئی وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کے پاس ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رائٹرز کی طرح نہیں ہے، وہ آپ کے جواب دینے والوں کی طرح نہیں ہے کہ کسی نے ایک سوال کیا، ایک آدھے صفحے کا جواب لکھ کر دے دیا، اب یہ تو ان کے لیے تھا، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے تو اس آدھے صفحے کے اندر اگر وہ اس کے پاس سے آئے گا تو الگ الگ مسائل کے حل ہوں گے ہزاروں لوگوں کے لیے، ان کے مسائل الگ الگ ہوں گے، ان کے حل ہوں گے۔ بہت کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں درس دیتا ہوں، میں کوئی تقریر کرتا ہوں، مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ آج تو آپ نے بالکل ہمارے مسائل پہ بات کی، اب چند آیات تھی، ان چند آیات کی میں تو کوئی غیبدان ہونے کی تھی کہ نہ خیالات کو میں نہیں پڑھتا۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ اگر اس کی بات کی جا رہی ہے، اس کی تفصیل بیان کی تھی، صرف یہ تھا عقل سے کام لینے کی بات کہ تفصیل اس کی بیان کی تھی، اور اس تفصیل کے اندر بہت سے لوگوں کے، سب کے جن کے مسائل الگ الگ تھے، ان کے مسائل کے جواب آ گئے۔ کم الفاظ کے اندر انہی الفاظ میں مسائل تھے الگ الگ، بہت سے لوگ الگ الگ، اور بہت سے اور بھی ہوتے ہوں گے جو کہتے نہیں، ورنہ کئی کہہ دیتے ہیں آگے جن کے الگ، کہ آج تو وہ ہمارے باتوں کا جواب تھا، یا ہمارے لیے تھی، ہمارے مسائل کا حل تھا، تو جواب اس کا آ چکا۔ تمہارا ذکر ہے، اس کے اندر تم عقل استعمال نہیں کرتے، ایسی کتاب یہ نازل کی جا چکی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی تھی تو وہ تو 23.5 سال میں مختلف لوگوں کے سوالات کے جواب آتے رہے، اس کے اندر وہ مسائل پیدا ہوتے تھے، جواب آتا تھا۔ وہ جو مستقبل کے بارے میں سب جانتا ہے، ان جوابوں کے اندر آپ سب کے جواب تھے، اس نے وہ سب اس کے اندر رکھ دیے تھے، اور اسی لیے تو پھر وہ لوکل سوال تھے، وقتی، اس وقت کے، جن کے جواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ بہت سے سوالات کے جواب میں بہت سے الگ سے ہدایات، پھر اسے ری ارینج کیا کلام کو، الفاظ وہی رہے، نزول کا ارینجمنٹ بدلا کہ کیا پہلے، اس ارینجمنٹ سے پھر اس سے بہت سی حکمتیں ہیں، اور بہت سے اس سیاق و سباق اور کنٹیکسٹ سے بہت سے معنی نکلتے ہیں، بہت سے خزانے برآمد ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر سب کے جواب شامل ہو گئے قیامت تک کے، اس ری ارینجمنٹ کے بعد سب کے مسائل کا حل آ گیا۔ تو اب یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں سب کے مسائل کا حل اس کے اندر ہے، اپنی زبان سے کہتے ہیں، مسلمانوں مانتے ہیں، لیکن صرف کہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے۔ اگر یہ سمجھتے تو پھر اسی سے جڑ جاتے کہ ساری کامیابیاں تو یہی ہیں، تو پھر اس سے پہلے نمبر پر اس سے جڑتے، اور پھر یہاں سے ہی ہدایات ملتی، کائنات کو مسخر کرنے کی بھی، کنٹرول کرنے کی بھی، کون سا کام کیسے کرنے کی، کہاں لوگوں سے کیسے ڈیل کرنے کی، اپنی نفسیات کو کیسے رکھنے کی، یہ عمومی ہدایات یہ ملتی جاتی ہیں، اور اس کے اندر کامیابیوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تمام ہماری ساری کامیابیوں، ہماری جتنی بھی مسائل ہیں، اس کا حل ہے قرآن میں، یہ مانتے ہیں زبان سے، اور اسے خالی بس تلاوت پڑھ کر کے اس کی وہ خالی عربی میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 71 دیکھیے، اس کا حصہ ہے آخر کا، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو انہی کا ذکر لے آئے نا ان کے پاس، فہم عن ذکرہم معرضون، اپنے ذکر سے بچ کر کترا کر نکل کر جا رہے ہیں، خود اپنے ذکر سے کترا رہے ہیں، بچ کر نکل کے جا رہے ہیں۔ تو تم جب اس سے کترا کر نکل رہے ہو، بچ کر نکل رہے ہو، تو کہاں سے حل ہوں گے اور کہاں سے کامیابیاں ملیں گی؟ خود اپنے ذکر سے کترا رہے ہیں۔ یہ تھا جواب۔ قبول یابی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک جواب تو جنرل بہت ہے قرآن کے اندر، بہت سی چیزیں اصولی جنرل کے، یہ طریقہ اختیار کر لو، الگ الگ طرح کے مسائل ہوں گے اور لوگوں کے حل ہو جائیں گے، کسی ایک کو الگ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود اپنا بینٹ آف مائنڈ ایسا کر لو، خود اپنی ریلیشن شپس، خود اپنے رویے ایسے کر لو، یہ بہت سی چیزیں بتائیں،
تو پھر کامیابیاں رہیں گی، پھر یہ سوال پوچھنے بھی نہیں پڑیں گے، جواب جنرل ہو گئے۔ اس میں سے ایک بہت اہم بات جو بہت سی چیزیں بتائی ہیں، وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب کے پاس سے جو تمہاری طرف آیا نازل ہوا اس کا جو احسن حصہ ہے اس کی اتباع کرنا۔ قرآن تو پورا کا پورا احسن ہے، احسن مانے اچھا، تو احسن کیا ہے؟ اس میں سے جو قرآن ہے اس میں سے احسن جو ہو اس کی اتباع کرنا۔ قرآن کی ہر چیز احسن ہے، مختلف سچویشنز کے لیے مختلف ہدایات ہیں، احکامات ہیں۔ وہاں جنگ بھی ہے، وہاں ایگریمنٹس بھی ہیں، دونوں ہدایات ہیں۔ جنگ کریں گے یا ایگریمنٹ کریں گے، سچویشن بتائی گئی ہوگی کس سچویشن میں جنگ کرنا ہے، کس سچویشن میں ایگریمنٹ کرنا ہے۔ اس سے وہاں پر آپ کے لیے جو احسن پہلو ہوگا وہ ہوگا، جہاں اگر سچویشن جنگ کی ہے تو احسن پہلو وہ ہوگا، یہاں سے لیجئے۔ تو جس موقع کے لیے وہ سچویشن کے حساب سے، موقع کے اعتبار سے جو پہلو اس موقع کے اعتبار سے جو چیز تمہیں ہدایت ہے وہ اس وقت کے لیے احسن ہوگی، اس سے بالکل مختلف ہدایت ہوگی کسی دوسرے موقع کے لیے۔ تو اس کا احسن حصہ ہر موقع کے لیے الگ الگ ہوگا کہ تمہارے لیے کیا ہے، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، ورنہ پریشانیوں میں پھنس جاؤ گے، عذاب آ جائے گا، پتہ بھی نہیں ہوگا، ایسے چاروں طرف سے گھیراؤ ہو کے عذاب آئے گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ ایک اصول جنرل، مثلاً بہت سے اصولوں میں سے بہت اہم اصول ایک دیا، یہ بہت زیادہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دعاؤں کا جو تصور ہے اس کے سلسلے میں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس چیز کی انسان نے کوشش نہیں کی نہیں ملے گا، جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا نہیں ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور کوشش دکھا بھی دی جائے گی، جلدی دکھا دی جائے گی، یعنی کوشش جو ہے وہ بدلے گی نتائج کے اندر۔ اس میں جب غور کریں گے، تجزیہ کریں گے آنکھیں بند کر کے، نہیں تو اس میں یہ بھی سمجھ آئے گا کہ کوشش میں کہاں پہ کمی رہی، یہاں بالکل ٹھیک کوشش تھی، یا کہیں کمی رہ گئی، تو دکھا بھی دی جائے گا کہ تم نے کتنا کیا تھا، تب خیال آئے گا یہ اور کیا ہوتا، یہ رہ گیا تھا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، اور پھر جزا پوری پوری جیسی ہے ویسی دے دی جائے گی، کیا کیا تھا، کیا ملنا چاہیے وہ مل جائے گا۔ اسے کہتے ہیں لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، جو کچھ کیا ویسا ہی تمہیں واپس مل جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور انتہا تو تمہاری جو ہے تمہارے رب ہی کے پاس ہے، اور رب کے پاس کا مطلب تمہارے رب کے قانون ہی آخری ہے، جہاں پر تمہارے پاس سے آخری جواب آئے گا۔ اور پھر کوششوں کے بارے میں فرمایا سورہ اللیل، چھوٹی چھوٹی سی 2-3 لفظوں کی 4 آیتیں ہیں۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، سعی و کوششیں لوگوں کی الگ الگ ڈائریکشنز میں ہوتی ہیں، الگ الگ سمتوں میں ہوتی ہیں۔ کوشش وہ بھی کر رہے ہیں کہ جو فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، یہ بھی کوشش ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کسی مقصد سے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک کوشش ہے۔ اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور تصدیق کی اس کی جو سب سے حسین پہلو تھا، جو اللہ نے دیا تھا سب سے متناسب اور موزوں، اس کی تصدیق کی اپنے عمل سے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو آگے پھر آسانیاں جو ہے ان راستوں پر چلنا آسان ہو جائے گا جو آخری آسانیاں، جس کے بعد پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، ان راستوں پہ جانا آسان ہو جائے گا، سمت وہ مل جائے گی، ادھر بھیج دیا جائے گا۔ اور اسی سلسلے کی اس کے آگے مثال آیت دی کہ یہ سب کی کوششیں الگ الگ ہیں، وہ ان کی بھی کوشش ہیں، جس نے کنجوسی کی، بخل کیا، نہیں کرتا خرچ، جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، واستغنیٰ، اور اللہ اس سے بے نیاز ہوا، اس کی کوئی ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی جو اللہ کے احکامات تھے، اس کی جو انسٹرکشنز تھی، ہدایات تھی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور وہ جو حسین پیغام آیا تھا، اور وہ جو موضوع اور متناسب اور پروپورشنیٹ جو ہدایت آئی تھی، اسے جھٹلایا اپنے عمل سے۔ ایسے نہیں جھٹلاتے لوگ، عمل سے جھٹلاتے ہیں، ارے صاحب ایسے کیا ہے، بتا دیا تو اب نہیں یقین آتا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو پھر آگے مشکلات میں پڑنے جا رہا ہے، اس راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہاں پہنچ جائے، پھر وہاں جا کے گر جائے۔
راستہ اسے وہ آسان لگتا ہے کہ پھر آگے جا کے وہ پھر عذاب کے اندر گر جائے، وہ راستہ اسے آسان محسوس۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ مال ہو اس سے مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی، مال بہت ہوگا پھر بھی گر جائے گا، ایسا کہ کسی کام نہیں آ رہا، جیسے کھڈ میں گر گئے۔ ایک اصول اور اسی سلسلے کا، ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم گین، ایک لانگ ٹرم گین۔ ایک فوری جلدی سے ابھی کچھ مل جائے، کوشش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسی وقت مل جائے، کچھ راستے میں کچھ اسٹیجز آئیں گی، انہیں سرماؤنٹ کرنا ہوگا، ان سے گزرنا ہوگا، ان کا سامنا کرنا ہوگا، پھر کامیابی۔ من کانا یرید العاجلۃ، اب جس نے ارادہ کیا اجلت کا، وہ بھی ہو جائے۔ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم پھر اس کے لیے اجلت ہی یہیں پر کر دیتے ہیں، سب کے لیے نہیں، ان میں سے بھی جتنا چاہتے ہیں، لمن نرید، اور جس کے لیے چاہتے ہیں ان میں سے بہت سو کے کو پھر جلدی ہی دے دیتے ہیں، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے آگے ان کے لیے جہنم ہے، یعنی آگے تو وہ پھنسنے جا رہے ہیں، آگے وہ جلنے اور مصیبتوں میں گرفتار ہونے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شارٹ ٹرم گین مانگا، بھائی اس وقت ہو جائے، وہ نقصان دہ تھا، وہ نہیں تھا مناسب۔ تو جو یہ چاہتا ہے اپنے بعد کے گول پر نظر نہیں رکھتا، اس وقت کیا کس کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر لوں، ہو جاتا ہے دھوکے میں کامیاب، مل جاتا ہے، پھر ساکھ جاتی رہتی ہے، پھر سارے میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور پھر بہت سے اور برے نتائج بھی آتے ہیں، اور وہ پھر اس کے اندر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، یہ 18 اور 19۔ ومن اراد الآخرۃ، اور آخرت کا مطلب صرف دنیا کے بعد کی زندگی نہیں ہے، وہ بھی آخرت، اور یہاں دنیا میں بعد آنے والا جو اب کے بعد ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے کی آخرت ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، جس نے لانگ ٹرم گین، طویل مدتی مفاد پر نظر رکھی، منزل اپنی یہ کرنا ہے، تو وہاں درمیان میں کچھ مشکلات آئیں گی، فوری طور پر وہ نہیں مل رہا جو چاہتے تھے، اس پلانز اور پلانز کے مطابق ان کوششوں کے اندر مختلف مراحل سے، اسٹیجز سے گزرنا ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کیا اس کا لانگ ٹرم گین کا، طویل مدتی مفاد کا، بعد میں اصل کامیابی وہ جو بات کو ہے وہ ہو، یہ نہیں کہ اسی وقت کھٹ سے کچھ ہاتھ آ جائے پھر پہنچ گئے جیل۔ وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کی۔ دیکھیے یہ ایک شرط، یہ ایک دوسری شرط آ رہی ہے، وہ مؤمن، ایمان والا ہو، کہ یہی مطلب نہیں کلمہ اس کے یاد ہو، اور اس اصول میں اس کا پورا ایمان ہو، پورا یقین ہو کہ یہ صحیح کوشش کر رہا ہوں تو میں منزل پر پہنچوں گا، اس درمیان میں پھر وہ گھبرا نہیں جائے۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، وہ ہیں جن کی کوشش کی پوری پوری قدر کی جائے گی، منزل پر پہنچیں گے، لگے رہیں، اس کے لیے محنت بھی کریں۔ یہ اصول ذہن میں رہیں، تکلیفوں کے سلسلے میں، اپنی پریشانیوں کے سلسلے میں ہاتھ اٹھاتے وقت قرآن نے کہہ دیا۔ اور ایک چیز اور بڑی، یہ مثال دیکھیے سورہ الرعد کے اندر آیت نمبر 14، کَبَاسِطِ کَفَّیہِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، ہاتھ اٹھا کر، یہ دیکھیے یہ ایسا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر خوب لمبی چوڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، پانی آ جائے میرے منہ کے اندر، اور پانی سامنے ہے، نہیں آ رہا، پانی جا کے لینا ہوگا نا، تو ہاتھ اٹھا کر پانی کی دعائیں مانگ رہا ہے، تو پانی ایسے اس تک نہیں پہنچے گا، کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے، اب ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ ہے کافر جو اللہ کے قانون پر عمل نہیں کرنا چاہ رہے، وہ خالی ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا چاہ رہے ہیں کہ میری پیاس بجھ جائے، اور ہاتھ اٹھائے ہوئے خالی، تو ایسے تو پیاس بجھے گی نہیں، یہ اللہ کے قانون کا انکار ہے۔ تو ایسے کافروں کی دعا، ایسے اللہ کے قانون کا انکار کرنے والوں کی دعا تو بھٹک جاتی ہے، کسی صحیح جگہ نہیں پہنچتی، ان کا پکارنا جو ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ہے، بعض لوگ، ایک بڑی تعداد تو یہی تھالی ترشی کرتی ہے، وہ جو کہہ رہا ہے قبول، اچھا پہ سب صبر کرو، وہ پھر اس نے وہاں اکٹھی کر لیے، یہاں نہیں ہوئی نا، یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ اگر نہیں ہوئی تو اس کے لیے توشہ آخرت بنی، لیکن اس کو یہ حکم ہے یہاں کے لیے بھی کوششوں کا، یہاں کی کامیابیوں کا، اور یہاں پر نہیں ہوئی اس کے لیے صحیح کوششیں نہیں کی تھی، تو کوشش کرنا تو پہلی چیز، لیکن کوشش کے باوجود بہت سے مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کچھ نہیں کر پاتا، اس کے کنٹرول میں ساری چیزیں نہیں ہوتی،
انفورسین ہوتی ہیں، نظر نہیں آنے والے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے علم میں نہیں ہوتے، اچانک آ جاتے ہیں. کہ سب کچھ اس نے کوششیں صحیح راستے پہ کی تھی جتنا اس کا کنٹرول تھا، جو اس کا کنٹرول نہیں تھا اس کا کیا کرتا. اب کھیتی کے لیے اس نے جو کچھ بھی اسے کرنا تھا، جب زمین تیار کرنی تھی، جب بیج بونا تھا، جب پانی دینا تھا، جب نرائی کرے، وہ سب کچھ کیا تھا. اب اس پر کنٹرول نہیں تھا کہ سیلاب آ جائے گا، اس پر کنٹرول نہیں تھا کہ اولے پڑ جائیں گے، اس پہ اس کا کنٹرول نہیں تھا. فصل کٹ جانے کے بعد پھر بارشیں شروع ہو جائیں گی، اس پر کنٹرول اس کا نہیں تھا. بے موسم شروع ہو جائیں گی، عام حالات میں نہیں ہوتی ان دنوں. تو پھر جب بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کا انسان کچھ نہیں کر سکتا، یہاں دعا کی قبولیابی کی بات ہوتی ہے کہ دعا کرے اور اللہ کا فضل تلاش کرے، محنت کرے، اللہ کو پکارے، ان اصولوں پر عمل کرے جو اس کے پاس جواب موجود ہے اللہ کے کلام کے اندر، اس کے مطابق عمل کرے، اس پر ایمان رکھے کہ ایسے ٹھیک ہوگا، اور اس کے بعد بھی پکارے اس کے لیے کہ اس کا فضل ملے. جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے پھر وہ وہاں سے عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو. الحمدللہ الذی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39. حضرت ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہب لی علی الکبر، بڑھاپے کے اندر جو ہے مجھے اولاد عطا کی، اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب لازماً سنتا ہے دعائیں. اب دنیا کے اعتبار سے کوئی راستہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ پھر انہوں نے کچھ اس کے بعد جا کے ہارمونز چیک کرائے ہوں اور اسپمس چیک کرائے ہوں اور یہ کرائے ہوئے تو سب بہت سے راستے آج ایسے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ اس میں کامیابی ہو جائے. اگر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس عمر کے اندر، اور اس وقت کوئی کسی طرح کے ماڈرن کسی طرح کے وسائل نہیں تھے کہ وہ کچھ نہیں تھے، یہ ان کے کنٹرول کی چیز نہیں تھی. اللہ نے دعا سنی، بڑھاپے میں اولاد دے دی. ہنالک دعا زکریہ ربہ، حضرت زکریا کو بھی اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی خاص رحمت سے مجھے اولاد دے دیجیے. اس لیے اب تو کوئی اولاد ہونے کا چانس ہی نہیں. پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا سنتے ہیں. تو یہ امید نہیں چھوڑے کسی سٹیج کے اوپر اپنی کوششیں کرنے کے بعد. پھر یہ دعا کے آداب ہیں. پھر وہ چیزیں جو اپنے کنٹرول کی نہیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کا حل ہو سکتا. دعا کے کچھ اور آداب یہ بھی بہت ضروری ہے. اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت کرنا ایک بات ہے، یہ تو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ہے، اور پھر فساد ہے. اگر اصلاح ہو جانے کے بعد پھر بگاڑ کرو گے. وادعوا خوفا و طمعا، دعا کرنا خوف اور طمع دونوں چیزیں، جو کچھ ملے اس کا خیر عطا کرے اللہ. دعا ایسے کرنا، یہ تم مانگتے ہو اس کے اندر بڑی تباہیاں ہو سکتی ہیں جو کچھ آ جائے، تو یہ بھی ساتھ میں، اور طمع بھی ہو کہ اس کا اچھا پہلو ملے اس کی. تو یہ دونوں چیزیں اس دعا کے اندر شامل رہیں کہ اس کے برے نتائج سے جو کچھ میں مانگ رہا ہوں، اس کے برے، اگر اس کے اندر اس کے ہر چیز کے برے اچھے دونوں نتائج ہوتے ہیں، اس سے مجھے محفوظ رکھیے گا، اس کے شر سے اس کا خیر عطا کیجیے گا. یہ طمع ہے اس کی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ مانگے بس مجھے تو یہ چاہیے، ہاں چاہیے، میں ضرورت مند ہوں، لیکن یہ دینے کے بعد اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس کے جو نقصان دہ پہلو، یہ ساتھ میں دعا میں رہے. یہ دل کے اندر رہے، زبان سے چاہے نکلے نہ نکلے، لیکن دل میں حاضر رہے یہ بات، وہ خوف رہے کہ یہ تو میں جو مانگ رہا ہوں اس میں خرابیاں، تباہیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس سے اللہ محفوظ رکھے اور اس کے اندر طمع، اس کا خیر جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. تو دعا میں یہ دونوں پہلو ذہن کے اندر ہونے چاہیے. اور یہاں پر جو چند آداب میں نے، اور بھی ہیں، بہت سے ہیں، بعض حدیث میں ہیں، قرآن میں بھی اور ہیں، لیکن ایک اور میں نے یہاں پر لیا ہے جو بہت اہم اس لحاظ سے کہ وہ دن رات آپ کے سامنے خلاف ورزی ہوتی ہے اور دن رات ڈرامے ہوتے ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اپنے رب سے دعا کرنا، جب اسے پکارنا بڑی عاجزی کے ساتھ میں. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو آ رہا ہے سمجھ میں. خفیہ، اجتماعی یہ نہیں ہوگا کہ وہ سب اب دعا میں جانا ہے اور لوگ 50 کلومیٹر سے چلے جانا ہے، آج دعا میں شریک ہونا ہے، اور پھر وہ 2.5 گھنٹے کی دعا ہوئی. یہ خفیہ دعا کی بات کہی ہے، تمہارا اور تمہارے رب کے بیچ کا معاملہ ہے. یہ تم سمجھ رہے یہ ان کے وسیلے سے ملے گا، وہ جو وہاں پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یہ تمہیں ڈائریکٹ نہیں ملے گا.
تو جا رہے ہیں کہ جلدی کہ آج دعا میں جانا ہے، اور دعا کے دن جو ہے وہ باقی جتنے لوگ کسی پروگرام کے اندر تھے وہ دعا کے دن جو ہے وہ 4 گنے ہو گئے کہ آج دعا ہے۔ قرآن کہتا ہے خفیہ مانگنا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا انجیلوں کے اندر ہے کہ یہ کیا ریاکاری کرتے ہو، تمہیں دعا مانگنا ہے تو خاموشی سے کہیں کونے میں مانگنا، یہ لوگوں کو دکھا رہے ہو۔ تو قرآن نے بہت واضح الفاظ میں کہا دعا وہ ہے جو خفیہ ہو، تمہاری ضرورت ہے تم اس سے خاموشی سے کہہ دو، یہ دوسروں کو کیا سنا رہے ہو، بھیڑ کو کیا سنا رہے ہو۔ تو دعا جو ہے وہ ایسے ہونی چاہیے، وہ جیسے ایک استخارے کا ڈرامہ ہے ایسے دعاؤں کا ڈرامہ ہے، اور دنیا اس میں لگی ہوئی ہے کہ بھائی یہ ان کا حضرت جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہے ان سب کی شادی ہو جائے۔ ارے اتنی ہوتی ہیں جتنی پہلے ہونی تھی، نہیں ہوتی بہت سو، سب نے کہا آمین، تو نہیں ہوتی بہت پوری بھیڑ کی۔ وہ جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار مل جائے، نہیں ملتے، جا کے پوچھے بھی تو لوگوں سے، جنہیں ملنے ہوتے ملتے ہیں، ملتے ہیں اور نہیں ملتے، وہاں جاتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے نیک ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تم گناہ گار ہو، تم مانگو، قربت ہونی چاہیے، اس کے قریبی کا احساس کر کے مانگو۔ کیا ان کو نہیں دیتا؟ ہندوؤں کو نہیں دیتا کیا؟ عیسائیوں کو نہیں دیتا؟ خدا کے نہیں ماننے والوں کو نہیں دیتا؟ اس کے وسائل تو سب کے لیے ہیں۔ فضل طلب کرنا ہے اس سے خاموشی سے خفیہ طور پر مانگ، اس کا فضل طلب اس سے مانگو، یہ تمہارے اس کے بیچ کی بات ہے نا، اس میں کوئی دوسرا کیوں تمہارے لیے کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ کسی کے بارے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ نیک ہیں، کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہت عام نہیں بات تھی، کبھی کوئی آتا تھا میرے لیے فلاں دعا کر دے، بہت کمی سے، ورنہ عام نہیں تھا، ورنہ ہر ایک بار دن رات آتے صحابہ، حضور میرے لیے یہ دعا کر دے، میرے لیے، بہت ریئر ایسا کبھی ہوتا تھا، آپ دعا فرماتے تھے اس کے لیے۔ کبھی یہ بھی کہتے تھے ذرا صبر کر لو۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کسی سے آپ کہیں، لیکن پرسنلی کسی سے کہا آپ نے جس کے بارے میں آپ کو یہ بھی یقین ہو، خالی یہی نہیں کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ ایسا تعلق ہے کہ دل سے آپ کے لیے کچھ کہیں گے، وہ زبان ہلانا ہے ان کا، خالی وہ دل تو آپ سے کنیکشن ہی نہیں ہے آپ کے، تو وہ ادھر بھی کنیکشن نہیں ہوگا کہ جو آ رہا ہے وہ کہ حضرت میرے لیے دعا، حضرت میرے لیے یہ دعا کر دیجیے گا، ان کے تو روز بھیڑ آ رہی ہے، اور پھر اس میں سے 3-4 جو ہیں وہ چھپا کے ایک لفافہ دے گئے، تو وہ تو پھر مطلب اس وجہ سے حضرت کے پاس لفافے بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہاں کر دیں گے، اب کرتے ہوں گے، لیکن بات یہ کہ ان کو سچ مچ آپ سے کوئی قلبی تعلق ہوگا تب وہ دل سے مانگیں گے۔ آپ اپنا خفیہ مانگے، وہ بھی خفیہ مانگے، دل سے مانگے۔ یہ کوئی دعا نہیں ہوتی کہ وہ زبان خالی ہلانی ہے۔ اب انہوں نے جتنے لوگوں کی ان کے پاس عرضی آ گئی، سلپ آ گئی، وہ سب کا نام لے کے دعا چل رہی ہے، وہ عیدگاہ میں بھی چل رہی ہے، الوداع میں بھی چل رہی ہے، اور وہاں بھی چل رہی ہے، خانقاہوں پہ بھی۔ خود ان کے اپنے جو دل کی تڑپ سے نہیں نکلے، آپ کی تکلیف کو میں اگر جس کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف، خود آپ سے تعلق ہے، ایک محبت ہے، اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، آپ سے ہوتی ہے، جن میں آپس میں تعلق، اس کے لیے کوئی دل سے بات نکلے گی، اور ایسے کہیں دل سے نہیں نکلے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں کسی سے کہیں وہ بھی اپنی خفیہ دعا کرے۔ تو صرف اتنا یہ نہیں ہے کہ یہ منع نہیں ہے کہ کسی سے دعا کے لیے مت کہنا، لیکن انہوں نے کر لیا شامل کہ کتنی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ تو کاروبار ہے، یہ تو دھوکہ ہے کہ کتنی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، وہ سب سوچ کے انہوں نے 2-2.5 گھنٹے کے اندر وہ سب بیان کر دیے کہ یہ سب کچھ کر دے، کسی کا کچھ نہیں ہوتا، جو جیسی زندگی چل رہی تھی ویسی رہتی ہے، جن کا کام ہونے والے ہوتے، جن کے نہیں ہونے والے نہیں ہوتے۔ انہو لا یحب المعتدین، یہ حدیں پار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کس بات کو کہا حدیں پار کرنے والے؟ جو جب دعا ہو تو عاجزی نہیں ہو، عاجزی تو اگر آپ نے کسی اور سے کہا ہے دعا کرنے کو ضرور کہہ لیں، لیکن اگر کسی اور سے دعا کرنے کو کہا ہے تو وہ اس کے اندر بھی اس وقت عاجزی ہو کہ اللہ اس سنی لے، ان کی کر ہی دینا تکلیف دور۔ اور ایک یہ خالی زبان ہلا رہے ہیں، ایک اگر یہ نہیں ہوئی تو حدیں کراس کر رہے ہیں، اور خفیہ نہیں کر رہے ہیں تب حدیں کراس کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ حدود شکنی ہے، کہا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ جو پوری بھیڑ ہے لاکھوں کی، جس کے لیے لوگ جگہ بھیڑ کے لیے جاتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس سے لوگ آتے ہیں، اس سے
صاحب آج تو بڑی زبردست دعا ہوئی، کئی سال بعد ایسی دعا ہوئی آج، اس سے بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے اپنے اپنے گروپ کی. تو کہا کہ یہ حدود شکنی ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جتنے گڈ ایٹریبیوٹس ہیں، جتنی اچھی صفات ہیں، سب اللہ کے نام ہیں. ہر اچھی صفت اپنی آخری انتہا کے اوپر اللہ کی صفت ہے. بندوں میں وہ اس درجے کی نہیں ہو سکتی. یہ ہونا چاہیے، وہ اللہ کی صفات بندوں میں آنی چاہیے، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ کی ہے، وہ برابری ہو جائے گی. برابری ممکن نہیں کسی کے لیے. تو یہ جتنی اچھی صفات ہیں وہ سب اس کے اچھے اچھے نام ہیں. اس میں زبان کہیں نہیں آ رہی، بھاشا، وہ چاہے ہندی زبان کے اندر ہو، وہ چاہے یونانی زبان کے اندر ہو، چاہے عبرانی زبان کے اندر، لیکن اسماء الحسنہ ہیں اس کے گڈ ایٹریبیوٹس. مثلا اگر وہ رام نام ست کہتے ہیں تو رام اور رامائے راما کے رام چند جی بھی جس رام کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، تو یہ رام خدا کے لیے استعمال ہوتا تھا ان کے. وہ رام چندر الگ ہے، رام چندر ایسے جیسے قمر الرحمان چندر، رام نہیں. وہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس سے مراد لوگوں کی اسی کی ہو جیسے وہ سمجھتے ہو ہم اسی کو پکار رہے ہیں، ذہن میں کوئی شخصیت نہ آئے، لیکن کرشن خدا کا نام نہیں ہو سکتا. کرشن کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا، کرشن کے معنی ہوتے ہیں کالا، یہ وہ، اور یہ صفات اس کے معنی ہوتے ہیں تاریکی. یہ اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، اچھے ناموں میں سے نہیں. زبانوں کی کوئی قید نہیں، جسے اس پر بحث مت کرنا، اس لیے کہ یہ تھوڑی کہ آپ کو سب بتا دیے گئے اللہ کے 99 نام. اب وہ اللہ کے 99 نام یہ ہے اسماء حسنہ. بہت بڑی تعداد میں تھی، چند نام اس کے اندر وہ ہیں جو نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے، ان 99 میں. اور صرف 99 صفات ہے اس کی، 99. اور بہت سی صفات ایسی ہیں کہ جو قرآن میں بھی آئی اور حدیث میں آئی، ان 99 میں نہیں ہے اللہ کے ناموں میں سے. تو ٹھیک ہے وہ بھی ہے، اس سے دیکھیں، لیکن سارے اسماء حسنہ سب اچھی صفت اپنی آخری انتہا کے اوپر اسی کا نام ہے. تو جس نام سے دل چاہے پکار لینا. فَادْعُوهُ بِهَا، ان کو اس کی صفاتی ناموں سے پکارو، تمہارے اندر وہ ایٹریبیوٹ پیدا ہوگا. فَادْعُوهُ بِهَا، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس کی اس صفت کو اگر زیادہ ذہن میں لاؤ گے تمہارے اندر وہ زیادہ پیدا ہوگی. تو اس لیے اس کی اس صفت کو تلاش کرو. روزی ہے تو پھر رزاق اور رازق، تو پکارو اس ناموں سے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور یہ کٹھجتی جو کرتے ہیں اس کے ناموں میں جھگڑا کرتے ہیں، نہ، یہ تو بس یہی ہوں گے عربی والے، اس میں نہیں ہوں گے. چھوڑو انہیں، اس میں بحثیں مت کرو، پیچھے مت پڑو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اختلاف پیدا کرنے والے جو ہے، یہ ان کو جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ ملے گا. پھر دعا کے سلسلے میں ہی چند باتیں اور ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. تکلیف ہوتی ہے تو دن رات لیٹے بھی دعائیں چل رہی ہیں، بیٹھے ہوئے بھی دعائیں چل رہی ہیں، کھڑے ہوئے تب بھی دعائیں، ہر طرح سے ہر پہلو پہ دعا چل رہی ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور ضرر ہم تکلیف کو ہٹا دیتے. مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، جیسے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی. ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے گزر کے جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی آئی تھی. تو پھر اگر تکلیف کے دنوں میں پکارتے ہو، تعلق جڑ گیا، آپ نے میرا کوئی کام کر دیا، احسان مانو نا. آئندہ بھی آپ کا خیال بھی ذہن کے اندر آئے، اچھے انداز میں آتا رہے. اب ملوں تو کبھی جیسے دیکھا ہی نہیں تھا، ایک دفعہ کام ہو گیا، آپ نے کر دیا، اب آنکھیں پھیر کر جا رہا ہوں کہ کبھی کوئی کام پڑا تھا، یاد ہی نہیں آپ سے پڑا تھا، آپ نے نکال دیا تھا. تو وہ تکلیف دور جب کر دیتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی راہ و رسم تھی ہی نہیں، کبھی کوئی ضرورت پڑی نہیں تھی جو اس نے دور کی تھی. بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد بھی پھر تمہارے اندر یہ تو دن رات لگے ہوئے، اب ہو گئے ہی نہ کام، تو پھر اب لگنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے. تو پھر بعد میں بھی تمہارا تعلق ویسا جڑا رہنا چاہیے، اور اس کی طرف سے شکریہ کا احساس دل میں قائم رہنا چاہیے. اور تو اس کے ربط رہنا چاہیے، نہیں کہ پھر اب تو بھول گئے اس بات کو. اور یہی بات دوسری جگہ کہی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب کوئی ضرر آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو پکارتا ہے، خوب دعا کرتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً، اور جب ذرا سا اپنی نعمت ہم چکھا دیتے ہیں، بات کو کہتا ہے کہ وہ میں نے تو یہ کاریگری کی تھی، یہ تھا نا، مجھے معلوم تھا، یہ ترکیبیں اپنائی تھی، یہ کیا تھا. وہ اللہ کا فضل وہ ختم، پہلے تو انہی کے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، اب وہ اپنی تعریف بیان ہو رہی ہے.
کہ یہ میرے علم کی بات تھی، یہ میری فلاں چیز تھی، یہ میری فلاں کاریگری تھی، یہ میری فلاں جس کی وجہ سے یہ ہو گیا کام، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ دعا کر رہا تھا، اللہ کا فضل تھا، اللہ نے توفیق دی، ورنہ وہ وسائل جو ہے وہ سب رکھے رہ جاتے، بیکار ہو جاتے. صحیح وسائل اس وقت کام میں آ گئے، غلط استعمال ہو جاتے. تو ان باتوں کا بھی خیال رہے. اور قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دینا کہ مایوس نہ ہو کبھی ان بندوں سے جنہوں نے بڑی زیادتی کر ڈالی. اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب گیا. ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بہت اکٹھا ہو گئی ہوں ایسے نتائج، تو اب تو بربادی کے سوا کچھ بچا ہی نہیں. سب کے برے نتائج پر پردہ ڈال سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے. لیکن اب وہ اس کے آگے کی بھی آیات پڑھیے گا، سورہ زمر کی آیت ہے کہ پھر کیا کرنا ہے، پھر متوجہ ہو اس کی طرف، وہ اس تفصیل کو بھی دیکھے گا. پلٹو، اپنا طرز عمل بدلو، وہ کر سکتا ہے سب. اس کسی سٹیج کے اوپر مایوسی نہیں آئے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اس کی صفت ہے غلطیوں کو ڈھک دینا اور رحمت اپنی جاری کر دینا. تو یہ اتنی چیزیں تھیں دعا کے سلسلے میں جو آئیں. اجیب دعوت الداع اذا دعا، درمیان میں ایک آیت آئی تھی، تو لوگ اسے قبول کرنا جو ترجمہ کرتے ہیں اس سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. تو دعا کا فلسفہ نٹ شیل میں کہ قرآن سے زیادہ جوڑیں تو یہ پیدا ہی نہیں ہوں گی مشکلات و مسائل، بشرطے کہ اس پر عمل کرے، رویہ وہ رہے. یہ جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی علمی نکات نکال لیں. وہ جو اصول آتے جائیں مانتے چلے جائیں، تو ایک اصول ماننے سے الگ الگ طرح کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ایسی ان چیزوں کو سنیں. پھر بہت سی چیزوں میں خاص آپ کی ضرورت کی چیز بھی کراپ اپ ہو کے اللہ کے رحمت سے کبھی سامنے آ جائے گی. نہ اس وقت یہ کرنا، اس خاص پہلو پر اس وقت چلنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا، اس لیے کہ تمہیں نہیں کوششیں پوری کریں، لانگ ٹرم گین کے اوپر نظر رکھیں. وقتی جو مشکلات ہیں ان کو جب معلوم ہو گیا کہ لانگ ٹرم گین اس کے اندر ہے، تو ایسا نہیں ہو کہ بس فوری کچھ ہو جائے. ایسے ہوگا، ہمیں اس راستے سے نکلنا ہوگا، تو اس کو بڑی خوشی اس میں سے اس راستے میں سے گزریں، محنت کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں، اور اللہ کا فضل جو ہے وہ مانگتے چلے جائیں. سب کچھ آپ نے کر لیا، اس کے بعد بہت چیزیں ہوں گی ایسی کہ جو آپ کے کنٹرول کی نہیں ہیں، اور وہ کہیں سے اچانک آ جائیں گی اور پریشانی آ جائے گی جس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ اللہ کے فضل کی وہاں ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. تو اور کہیں جو غلطی ہو گئی، غلطی کے برے نتائج وہ یہ بھی کر دیتا ہے، اسے ڈھک دیتا ہے کہ اب تو لازمی تباہی تھی، لیکن پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بچ جاتے ہیں. یہ اس کی مغفرت ہے. تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا. دعا کی ایک آیت درمیان میں یہ آئی تھی رمضان کے، اس کے آگے پھر دوبارہ پھر رمضان کے کچھ مسائل ہیں اگلی آیت کے اندر. تو آیت نمبر ہم 186 تک پہنچے، 186 تک پہنچے کہ آج ایک ہی آیت ہوئی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 187 سے پھر آئندہ شروع کریں گے، آئندہ جمعے کو. سبحانک اللہ.